اکثر مسلمان اس غلط فہمی میں جی رہے ہیں کہ اگر ہم کسی پیر کا دامن تھام لیں گے تو یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے، یہی ہمیں نجات دلائیں گے، یہی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائیں گے اور یہی ہمیں جنت میں بھی لے جائیں گے۔ صرف ہمیں ان کی خدمت کرنی ہے اور ان پر چڑھاوا چڑھانا ہے، ان کو باقی تحائف دینے ہیں، یہ ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے یا نہیں، اللہ کی عبادت میں کوتاہی ہو رہی ہے یا ہم مکمل کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں، اسلام ہمیں معلوم ہے، کلمہ معلوم ہے یا نہیں، قرآن پڑھا ہے یا نہیں، یہ چیزیں ضروری نہیں ہے۔ صرف ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صرف کسی پیر کا دامن تھام لیں، یہ ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک جہالت ہے جس میں اس وقت اکثر مسلمان آئے ہوئے ہیں۔ کیا مسلمانوں نے قرآن کو کھولا ہے؟ جو قرآن ہمارے لیے ہدایت کی کتاب ہے، جو قرآن ہمیں رہبری کر رہا ہے کہ ہمارے لیے نجات کا راستہ کیا ہے، جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جو قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے رحمت ہے، کہ ہم نے کبھی اس کو پڑھا ہے؟ یا تو ہم نے کہانیاں سنی ہیں یا ان لوگوں کے باتوں میں ہم آگے، جس کی وجہ سے ہم نے اپنی آخرت کو تباہ کیا ہوا ہے۔ دنیا تو ہے ہی، آخرت بھی ہماری تباہ ہو چکی ہے۔ قرآن کریم اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، ذرا ہم اس پر غور کریں۔ 29واں پارہ ہے، سورہ جن ہے، آیت نمبر 20 ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، یا رسول اللہ فرما دیجئے میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یا رسول آپ فرمائیے میں نہ تمہارے لیے کسی نقصان کا مالک ہوں نہ نفع کا مالک ہوں۔ جب نبی سے کہلوایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نہ نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے، تو نبی سے نیچے ان کے درجے ہیں، یعنی سب سے اعلیٰ درجہ نبی کا ہے، اس کے بعد قطب، ابدال، ولی، بزرگ جن کو ہم پکارتے ہیں، جن کو ہم دستگیر، غوث الاعظم، حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کا درجہ نبی سے تو بڑھ کر نہیں ہے۔ تو جس نبی کا اعلیٰ درجہ ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یہ بیان فرما رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے امت تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، یا رسول فرمائیے میں تمہارے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مالک ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، یا رسول اللہ فرما دیجئے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ فرمائیں گے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو جائے پناہ نہیں سمجھتا، الا بلاغا من اللہ و رسالاتہ، میرا کام تو صرف یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو آپ تک پہنچانا۔ ومن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم خالدین فیہا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا۔ تو ان آیتوں سے صاف ہے کہ مالک صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، مانگا جائے گا صرف اللہ سے، قرآن کو پڑھا جائے گا، اللہ کی عبادت کو، اللہ کے احکامات کو ان پر عمل کیا جائے گا۔ اور اگر اللہ کے علاوہ ہم نے کسی اور کے در پر گئے اور کسی اور کو مشکل کشا، حاجت روا اور قبر میں عذاب ٹالنے والا سمجھا، آخرت میں نجات کا باعث سمجھا، تو ہم گمراہ ہیں، ہم اسلام سے ہٹے ہوئے ہیں، اور ہمارا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہوگا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نجات کا ذریعہ سمجھنا یہ شرک ہے، اور مشرک جب جہنم میں جائے گا وہاں سے نہیں نکالا جائے گا بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہے گا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن جو شخص شرک کرے اس کو معاف نہیں کر سکتا۔